نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، درس حدیث کے اندر وضو دے مسائل بھی ہو گئے، غسل دے مسائل بھی ہو گئے، تیمم دے مسائل بھی ہو گئے، استنجا کرن دے مسائل بھی ہو گئے۔ اس تو بعد ہم شروع کر رہے ہیں کتاب الصلاح، یعنی او باب جد دے اندر نمازاں دے بارے آگاہ کیتا گیا ہے۔ نماز نو عربی دے اندر کیا جاندہ ہے صلاح، کی کیا جاندہ ہے صلاح۔ ایدہ جڑا لغوی معنی ہے نا، او ہے بھنیا ہویا گوشت۔ صلاح دا لغوی معنی بھنیا ہویا گوشت ہے۔ اچھا، اگر یہ معنی بنیا ہویا گوشت ہے تو پھر اس عبادت دا نام صلاح کیوں رکھا گیا؟ صلاح تو بزرگ فرما دینے کہ جیڑی نماز ہے نا، نماز اے نمازی نو مجاہدہ اور مشقت دے اندر مبتلا کر دیے۔ ان مجاہدہ اور مشقت کی ہے، تسی ان اندازہ کرو کہ اتنی سردی ہے، باوجود سردی دے تسی گھروں چل کے آئے، سردی دی پرواہ نہیں کیتی، مسجد دے اندر آئے، اگے گرم پانی دا بھی انتظام نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو ایک مشقت ہے نا، مجاہدہ ہے نا، سردی دے اندر ٹھنڈا ہی پانی وضو واسطے ملنا، اور پھر مسجد دے اندر آئے تو مسجد دے اندر بھی کوئی ہیٹر وغیرہ دا انتظام نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ٹھنڈ دے اندر نماز پڑھنا۔ اسی طرح ہی گرمی دا موسم لے لو، بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے، شدت دی گرمی ہے، زور دی نماز ہے، عصر دی نماز ہے، تو دھوپ دے اندر چل کے آنا، اے بڑی مشقت ہے، اے بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے۔ تو نمازی نو نماز مشقت اور مجاہدے دے اندر مبتلا کر دیے۔ تو بزرگ فرماندے نے انہیں دا معنی بیان کردے ہویا ایمیں کہندے نے کہ نماز نمازی نو مجاہدہ اور مشقت دی اگ دے اندر جلان دی ہے، اس لیے نو صلاح کیا جاندہ ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ اے جیڑی نماز ہے نا، اے نمازی دے صغیرہ گناہاں نو معافی دا ذریعہ بن دی ہے۔ ہون اے دا معنی میں کی دسیا؟ بھنیا ہویا گوشت، ٹھیک ہے، مطلب کہ جلانا اے دا کام ہے نا۔ تو نمازی دے گناہ جڑے صغیرہ نے، او گناہ وانو جلا دین دی ہے، اس لیے اس عبادت دا نام صلاح۔ سمجھ آگئی جی؟ اور اچھا، دوسری بات ہے کہ نماز دا معنی ہے، صلاح دا معنی دعا بھی ہے۔ دعا، نزول رحمت، استغفار اور بندے دا جسم دا ہلنا، یہ بھی یہ دا معنی ہے۔ اچھا، پھر یہ ساریاں چیزاں اس عبادت دے اندر شامل نے۔ دعا ہے تو یہ بھی اس عبادت دے اندر شامل ہے۔ اسی ابتدا دے اندر دعا پڑھنے ایک الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھ دے ہیں نا۔ اس سورت دا نام سورت دعا بھی ہے۔ اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ سانو سیدھے راستے دے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دے راستے دے چلا جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہویا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہاں لوگاں دے راستے دے نہ چلا جنہاں دے نال تو ناراض ہویا اور انہاں دی گمراہی دی وجہ تو ناراض ہویا۔ ٹھیک ہے، تو اے دعا ہے۔
اس عبادت دے اندر شامل ہے۔ پھر اسی سلام پھیرن تو پہلے بھی دعا پڑھنے ہیں، رب جعلنی، ٹھیک ہے جی، تو دعا دے اندر شامل ہے۔ پھر یہ معنی رحمت بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ دعا نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دی رحمت بندے دے اتنے نازل ہو رہی ہوتی۔ اور صلاح دا معنی استغفار بھی ہے، تو ہر نمازی نماز پڑھن والا اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بوئے تے آ گیا اور تو گناہاں دی معافی عطا فرما دے۔ اور پھر جسم دا ہلنا، یہ بھی صلاح دا معنی ہے۔ تو بندہ تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام تک بندے کا سارا جسم متحرک ہوتا ہے۔ تو اس لئی یہ سارے معنی اکٹھے کریے تے نماز بنتی ہے۔ اچھا، باقی جتنی بھی عبادات ہیں اسلام دے اندر، روزے دیکھ لو، زکوٰۃ دیکھ لو، حج دیکھ لو، تلاوت قرآن دا حکم دیکھ لو، کوئی بھی عبادت کرن دا حکم دیتا گیا ہے نا، ہر عبادت دا حکم فرش تے دیتا گیا ہے، اتو پیغام فرش تے آیا ہے بھئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تواڈے تے روزے فرض ہو گئے۔ اے پیغام جبریل زمین تے لے کے آیا ہے۔ زکوٰۃ دا حکم آیا تو جبریل زمین تے لے کے آیا ہے، مطلب کہ ہر حکم میں آیا ہے۔ نماز ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ دا، اتنا خاص حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم بھیجیا نہیں ہے بلکہ اپنے محبوب نو اپنی بارگاہ دے وچ بلایا ہے، بلا کے عرشاں دے بہ کے اللہ تعالیٰ نے اے عبادت دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اے اینی خاص عبادت ہے، اے دا حکم باقی عبادت دی طرح عام نہیں اللہ پاک نے دیتا، اپنے محبوب نو بلا کے نماز دا حکم دیتا ہے۔ اور اے نماز دا صرف حکم نہیں دیتا بلکہ نماز بطور تحفہ اللہ کریم نے اس امت نو اپنے محبوب دے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے شب معراج اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ باری لا مینوں تے تو اپنی بارگاہ دے اندر بلایا ہے، معراج لئی، معراج کروائی ہے، پھر مینوں بلا کے تو میرے نال ہم کلام ہو رہے ہیں، میرے نال تو گفتگو فرما رہے ہیں، گلاں کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت نو بھی تے اے اعزاز عطا فرمانا کہ میرے امتی ہومن تے گلاں تیرے نال کر دے ہومن، میرے امتی ہومن تے انہاں نو معراج ہوئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب اسی تحفہ ہی ایسا دیاں گے تہاڈی امت لئی کہ او دے تے عمل کرن گے تے معراج بھی ہو جائے گی، ساڈے نال گفتگو بھی ہو جائے گی۔ تو بندہ جدو نماز پڑھتا ہے تو گویا معراج کر رہا ہے۔ حضور دی حدیث پاک ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ اچھا، پھر حدیث پاک دے اندر ہے کہ بندہ جدو نماز پڑھتا ہے نا تے بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ دی بارگاہ دے وچوں آواز آندی ہے کہ اے میرے بندے تو میری حمد بیان کیتی ہے، تو میری تعریف کیتی ہے، میں فرشتیاں وچ بہ کے تیری تعریف کراں گا۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، مالک دی بارگاہ دے وچوں آواز آندی کہ میرے بندے تو مینوں رحمان بھی آکھیا ہے، رحیم بھی آکھیا ہے، اے میرے بندے تو میری صفت بیان کیتی ہے مہربانی والی، تو اے میرے بندے میرا تیرے نال وعدہ دنیا تے بھی تیرے تے مہربان رہواں گا، قیامت دے دن بھی تیرے نال مہربان رہواں گا۔ تو گویا بندہ جویں جویں پڑھدا جاندا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ اوویں اوویں جواب آندا جاندا ہے۔ تو اے نماز پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ دے نال کلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال گلاں کرنا ہے، کلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال گفتگو کرنا ہے۔ اور اندازہ کرو کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبوت دے 11ویں سال، ہجرت تو غالباً 2 سال اور کچھ ماہ قبل، ہجرت تو 2 سال اور کچھ ماہ قبل، اور اعلان نبوت تو 11ویں سال بعد اللہ کریم نے اے عبادت مسلمانہ تے فرض فرمائی۔ اچھا، اگے نماز دیاں بھی 4 قسمہ نے۔ نمبر 1 نماز فرض، نمبر 2 نماز واجب، نمبر 3 نماز سنت مؤکدہ، نمبر 4 نماز نفل۔ جڑی غیر مؤکدہ سنتاں نے او نفلاں دے قائم مقام ہیں، انہاں نوں نفل ہی شمار کیتا جاندا ہے۔
حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ فرما دینے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس، حضور نے فرمایا جڑی یہ 5 نمازاں نے نا، اے 5 نمازاں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعے تو لے کے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، رمضان شریف تو لے کے دوسرے رمضان شریف تک، حضور فرما دینے مکفرات لما بینہن، اس درمیان جڑے گناہ صغیرہ ہو جاون، اے 5 نمازاں جمعہ رمضان شریف ایک گناہاں دا کفارہ بن جاندے نے، گناہاں دی معافی دا ذریعہ بن جاندے نے۔ ان تھوڑی جی حدیث پاک دی وضاحت دس دیا کہ فجر دی نماز پڑھی، زہر دی نماز پڑھن آ گیا بندہ، اس دوران جڑے صغیرہ چھوٹے گناہ ہو گئے، وہ چھوٹے گناہ، زہر دی نماز پڑھی، اللہ کریم نے وہ چھوٹے گناہاں دی معافی عطا فرما دیتی۔ پھر عصر دی نماز بندہ پڑھن آیا، زہر تو عصر تک جڑے صغیرہ گناہ ہو گئے، عصر دی نماز انہاں گناہاں دا کفارہ بن جاندی ہے۔ اسی طرح 5 نمازاں صغیرہ گناہاں دا کفارہ بن جاندی ہے۔ اچھا، اگر کوئی نماز ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکا، نماز دے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، گناہ معاف نہ کروا سکا، تو پھر حضور فرما دینے ایک جمعہ پڑھیا سی، اگلا جمعہ آ گیا تے او جمعہ پڑھیا، پورے ہفتے دے جڑے صغیرہ گناہ نے جمعے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ جمعہ بھی ٹھیک طرح ادا نہ کر سکا، جی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، بندہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، تو ایک رمضان شریف تو دوسرے رمضان شریف تک، رمضان آیا تے اس سال بھر دے جڑے صغیرہ گناہ نے اللہ کریم رمضان شریف دی برکت دے نال معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا نماز کی ہے بندے دے گناہ دی معافی دا ذریعہ ہے، اے صغیرہ گناہ دی گل ہے۔ جڑے کبیرہ گناہ نے، او کبیرہ گناہ دے واسطے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ حقوق اللہ دے معاملات دے اندر جڑے کبیرہ گناہ نے، توبہ ضروری ہے۔ حقوق العباد دے معاملات دے اندر جدو تب تک صاحب حق معافی نہیں دے گا، ادو تک معافی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جدہ حق کھد ہے، جدے نال زیادتی کیتی ہے، او دے کولو معافی منگنی پے گی۔ اگر انہیں معاف کر دیتا تو اللہ بھی معاف کرے گا، اگر صاحب حق معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حضور نے کی فرمایا، اے نمازاں، اے جمعے، اے رمضان شریف دے روزے، ایک گناہ دی معافی دا ذریعہ نے۔ حضور نے فرمایا اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، اے چھوٹے گناہ تے بخشے جان گے، پر وڈے گناہ تو بچنا حضور فرما دینے ضروری ہے۔ یہ وڈے گناہ کردے رہو، چھوٹے دی معافی لیندے رہو، تو وڈے گناہ پھر پھنس جاؤ گے۔ چھوٹے گناہ تو بھی بچو، اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جاوے تے نماز معافی دا ذریعہ ہے، لیکن جڑے کبیرہ گناہ نے حضور فرما دینے ہو دے تو بھی حد الامکان بچن دی کوشش کرو۔ چگے ایک اور حدیث پڑھ لئیے، اگلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دینے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور فرما دینے کہ ارائیتم لو انہ نہرم بباب احدکم، حضور نے فرمایا بھی تواڈے وچوں کسے دے گھر دے دروازے دے سامنے نہر ہوئے، یغتسل فیہ، ان او جڑا صاحب مکان ہے جدے گھر دے سامنے نہر ہے، حضور نے فرمایا کہ ان بندہ نہر دے وچ غسل کرے، نہاوے، کل یومن، روزانہ نہاوے، خمسن، تے 5 واری نہاوے۔ حضور نے فرمایا حل یبقا من درنہ شیئن، ان دسو او دے جسم دے اتے کوئی میل کچیل باقی رہ جاسی؟ قالو، صحابہ عرض کر دینے ایو جڑا تسی کہہ رہے ہو، لا یبقا من درنہ شیئن، صحابہ عرض کر دینے حضور جڑا 5 واری روزانہ نہاوے، ان دے جسم تے میل دا کی کام ہے، کیویں رہ سکتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فذالک مثل الصلاۃ الخمس، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازاں دی مثال بھی ایویں ہی ہے کہ جڑا بندہ 5 واری روزانہ نہر دے وچ نہاندا ہے او دے تے میل نہیں نہ رہندی، تے جڑا بندہ روزانہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ کریم انہوں بھی ایویں گناہاں تو پاک کر چھوڑدا ہے۔ ایتھے بھی گل صغیرہ گناہاں دی ہے، تے جڑے کبیرہ گناہ نے انہاں دے واسطے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ اگے حضور فرمانے نے یمحو اللہ بہن الخطایا، حضور نے فرمایا کہ اے 5 نمازاں تواڈے گناہاں دی خطاواں دی معافی دا ذریعہ بن جاندیاں نے۔ اللہ کریم سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔